ہمارے ہاں نا امیر کا تو ویسے دل کرتا ہے کہ وہ امیر لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے. ان کے تو ویسے ہی بڑے مسئلے ہیں بیچاروں کے، انہوں نے اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں. تاجروں کو کچھ سیاستدانوں سے ربط رکھنا پڑتا ہے. بڑے بڑے مسئلے ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے لوگوں نے رابطے رکھے ہوتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کام پڑ گیا، کوئی مشکل آ گئی تو ہم ذرا فٹافٹ ان سے بات کر لیں گے. یہ تو معاملہ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ تاجر نے، سیاستدان نے، بڑے لوگوں نے بڑے لوگوں سے ربط بنائے. لیکن اب کمزوری اس طرح کی آتی جا رہی ہے کہ غریب بھی غریب سے دوستی نہیں کرتا. غریب بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کوئی امیر آدمی ملے، کوئی تگڑا آدمی ملے. وہ بھی منت کر کے فوٹو کھچوائے گا تو کھچوائے گا کسی رئیس کے ساتھ. غریب بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم غرباء کے ساتھ پیار کریں. ہمارے دائیں بائیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں تو خیر کرنا دور کی بات ہے، جنازے تک میں لوگ نہیں جاتے. اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی امیر آدمی ہو تو پھر ذرا دوڑ کے، کوئی سیاسی قد کاٹ والا ہو تو سارے آگے بڑھ بڑھ کے چہرے دکھاتے ہیں. اس کے بچوں سے ملتے ہیں کہ صاحب میں آیا ہوا ہوں، میرا ذرا خیال کرو، میں پہنچ گیا ہوں. وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں، ہماری شرکت جو ہے وہ شمار کر لی جائے. تو میرے عزیز، اکثریت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غریب کی تو نماز جنازہ کا مسئلہ آ جائے نا غریب کی، تو جو کہ سادہ آدمی ہے، کوئی سیاسی سماجی کاٹ کاٹ نہیں، تو جنازے تک لوگ خیال نہیں کرتے. حالانکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جنازہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اس میں کوئی آپ کا سماجی رابطہ ہونا ضروری نہیں، کوئی سیاسی قد کاٹ ہونا ضروری نہیں. یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور حق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. حدیث پاک سنی، حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اطراف مدینہ کے گاؤں میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی. مدینہ کے ارد گرد گاؤں تھے، ان میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی. بڑی مفلس تھی، غریب عورت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اکثر اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ بتاؤ اس بوڑھی اماں کا کیا حال ہے. ہمارے ہاں بھی خبریں آتی ہیں اخباروں میں، پوچھا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب کسی بڑے آدمی کو کھانسی بھی لگ جائے، فلاں صاحب کو زکام ہو گیا اور ان کو فوری طور پر فلاں جگہ منتقل کر دیا گیا اور سیاسی اور سماجی سرگرمیاں انہوں نے معطل کر دی، تو یہ خبر سب جگہ بریک ہوتی. اس کو فوری طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی. ایک غریب عورت ہے، مدینے کے نہیں، مدینے کے اطراف میں جو گاؤں ہیں ان گاؤں کے رہنے والی ہے، پر اس کے نصیب دیکھو، اس کا مقدر دیکھو. ہر جگہ مدینے والے محبوب کے تذکرے. وہ کتنی نصیبوں والی عورت ہے جس کے بارے میں حضور کئی دفعہ پوچھتے کہ اس بیمار کا حال بتاؤ. بظاہر اس کا کوئی سیاسی، سماجی، مالی قد کاٹ نہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کا قد حضور کی تیمارداری کی برکت سے، جب نبی پاک نے اس کا پوچھا ہوگا تو یوں لگتا ہے اس کا قد آسمانوں کے برابر چلا ہو گیا، آسمانوں کے برابر چلا گیا ہوگا. رسول کریم علیہ السلام بار بار پوچھتے، اور جب اس کے زیادہ بیمار ہونے کی خبر آئی تو حضور نے فرمایا اگر وصال ہو گیا تو مجھے خبر کرنا. صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کو وصال ہوا، رات کے وقت ہی غسل کفن کر کے اسے مدینہ شریف لایا گیا. لیکن جب معلومات کی گئی تو حضور بظاہر آرام فرمائے، حضور آرام کر رہے ہیں. صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی جائے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا. لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا. حضور نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ بڑے جنازے ہو کے گزر گئے، بڑے لوگ تھے جو چلے گئے، لیکن یہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب مجھے بتاؤ. او یارو ذرا غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا پر، ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بتاتے نہیں اس کی قبر کہاں ہے. یعنی حضور قبر کا پتہ پوچھے. محبوب حضور تو ویسے کسی جگہ قریب سے گزر جائے نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، وہ تو علاقہ ویسے ہی مہک جاتا ہے، بس جاتا ہے. حضور قبر کہاں ہے؟ اس کا کوئی سیاسی قد کاٹ ہے؟
یہ کوئی بہت بڑے قبیلے کی ہے؟ حضور نے فرمایا دیکھو غریبی کو اعزاز اس طرح دینا، یہ میرا اسوہ حسنہ ہے، اس طرح غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا، پھر غریب مایوس نہیں ہوں گے، پھر غریب خودکشیاں نہیں کریں گے، پھر غریب اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا محسوس، کہاں ہے اس کی قبر؟ یا رسول اللہ اس قبرستان میں یہ قبر ہے، یہ میرے نبی پاک کا اعزاز ہے، یہ حضور کا اعزاز ہے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، اگر وارث جنازہ نہ پڑھے تو پھر دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو وارث ہے نا اپنی ساری امت کے۔ تو نبی پاک قبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک دیہات میں رہنے والی مفلس عورت، ایک دیہات میں رہنے والی غریب عورت، وہ بی بی کہ جس کا کوئی بظاہر لمبا چوڑا نام نہیں، کوئی بڑے القابات سے پکارا نہیں جاتا، حضور نے 4 تکبیروں کے ساتھ امام نسائی نے لکھا ہے دوبارہ جنازہ پڑھایا، اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر تم غریبی سے پیار کرو گے نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا، کہنے لگے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، حضور آپ مہربانی کریں ایک دفعہ تشریف لائیں، میرا بازو پکڑ کے مجھے گزار دیں۔